دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہمارے دینی جلسوں اور اصلاحی پروگراموں کے بارے میں بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور میری ان باتوں پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں میری باتوں سے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو آئیے دوستوں، ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو دینی جلسے ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ بعض جلسوں پہ تو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا خرچ کر دیا جاتا ہے، اور سال بھر میں سینکڑوں جلسے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے اندر اصلاح ہونے کے بجائے اور فساد بڑھتا جا رہا ہے، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس میں بہت سے علماء آتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ عوام جیسی تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ ہمارے دینی جلسے، ہمارے اصلاحی پروگرام بے اثر کیوں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دینی جلسے اور اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اس کے اندر ٹائمنگ کا کوئی احتیاط نہیں ہوتا ہے، ٹائم کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ جلسہ شروع کرنے کا ٹائم تو ہوتا ہے کہ اتنے بجے جلسہ شروع ہو جائے گا، لیکن جلسہ ختم کتنے بجے ہوگا اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے۔ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، اور بعض جلسے تو فجر تک چلتے ہیں۔ عوام سامنے بیٹھ کے سو رہی ہوتی ہے، عوام بے توجہی کے ساتھ مجبوراً بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور علماء، شعراء اسٹیج پر چیختے اور چلاتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی باتوں کو عوام سن بھی رہی ہے یا نہیں سن رہی ہے۔ بس ان کو اپنی تقریر کا دبدبہ جمانا ہوتا ہے، اپنی تقریر کا لوہا منوانا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کر چیختے اور چلاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پروگرام تو 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا، جس میں کچھ اہم موضوع پر تفصیلی بات کر کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم نے ان پروگراموں کو منورنجن اور انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور پوری رات ہم جاگ کر انجوائے کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر ہماری عوام پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروگراموں کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی دینی پروگرام کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ایک نعت پڑھنے والا نعت پڑھ لے، ایک تلاوت کرنے والا تلاوت کر لے، اور زیادہ سے زیادہ 2 مقرر ہوں جو کسی اہم موضوع پر تفصیلی گفتگو کر کے بات کو ختم کر دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہمارے جلسوں میں اسٹیج پر درجنوں کی تعداد میں علماء اور درجنوں کی تعداد میں شعراء بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب کو بھرپور ٹائم چاہیے۔ اگر کسی شاعر کو آدھا گھنٹہ نہیں پڑھنے دیا گیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی مقرر کو 1 گھنٹہ نہیں بولنے دیا گیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان شعراء میں بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ سب ایک نمبر کے لفوے لفنگے ہوتے ہیں، نعت بھی اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ناچ کر رہے ہیں۔ گانے کے انداز میں نعت پڑھی جاتی ہے، گانے کے انداز میں نظم پڑھی جاتی ہے، اور عوام سے واہ واہی لوٹتے ہیں۔ عوام بھی اتنی بیوقوف ہے، اتنی جاہل ہے کہ انہوں نے نبی کی نعت کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، ٹائم پاس
اور کان کی لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی حال مقررین کا ہے۔ درجنوں کی تعداد میں مقررین ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے مقرر ہوتے ہیں جو صلاحیت مند ہو، جو اپنے علم کی روشنی میں بات کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر مقرر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹی رٹائی تقریر کرتے ہیں، ہر جلسے میں ایک ہی تقریر کو کرتے پھرتے ہیں، ان کے اندر علمی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم مقرر ہو، صرف 2 مقرر ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، بزرگ صفت ہوں، تاکہ ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ عوام کے دل پر اثر انداز ہو۔ لیکن ہمارا مزاج ہے، عوام کا مزاج ہے کہ بھائی ہم کو مقرر ایسا چاہیے جو پورے مائک کو ہلا کر رکھ دے، اسٹیج کو توڑ کر رکھ دے، چیخ کر چلا کر اپنا گلا پھاڑ کر بیٹھ جائے۔ ایسے لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جلسے ناکام اور بے اثر ہو رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں، ان میں آنے والے مقررین کی نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں، ان پروگراموں میں آنے والے شعراء کی نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بولنے سے عوام میں اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے نعت پڑھنے سے لوگوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان باتوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس ان کو تو نذرانہ اور ہدیہ آنا چاہیے۔ بعض شاعر اور بعض مقررین نے اس طرح دھندا بنا رکھا ہے کہ کھل کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اتنا پیسہ دو گے تو ہی ہم آئیں گے۔ ان مقررین کو، ان شاعروں کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ انہوں نے دین کو تجارت بنا رکھا ہے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کو بزنس بنا رکھا ہے، اور منہ کھولنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور عوام کو تو چاہیے کہ جو مقرر پیسہ مانگتا ہو، جو شاعر پیسہ مانگتا ہو، ڈیمانڈ کرتا ہو، اس کو بالکل پروگراموں میں بلائے ہی نہیں۔ لیکن عوام بھی جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ 10,000، 5,000، 15,000، 2,000، 3,000 جتنا مانگتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ میری ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کے دل میں علماء سے محبت ہے، نعت خاص کے لیے محبت ہے، تو آپ یوں ہی ان کو خفیہ طور پر 1,000، 2,000 ہدیہ دے دیں، لیکن اگر دینی پروگرام کے نام پر مانگتے ہیں تو بالکل نہ دیں۔ آپ کہہ دیں کہ آپ کے آنے کا خرچہ، آپ کے جانے کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، لیکن اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ دین کی باتیں کر کے، دین لوگوں تک پہنچا کر پیسہ حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ تو یہ 3 وجوہات مجھے سمجھ میں آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جلسے بے اثر ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہمارے جلسوں کے ٹائم فکس نہیں ہوتے ہیں، رات رات پر جلسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رات بھر آپ جلسہ کر رہے ہیں، 10 ہارن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مجلس میں ہیں، محفل میں ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو آپ کے جلسے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، ان کی نیند میں تو خلل پیدا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے جلسوں سے، آپ کے جلسے کی وجہ سے مذہب اسلام سے تو متنفر ہو رہے ہیں۔ دوسری وجہ کہ ہمارے جلسوں میں درجنوں کی تعداد میں جو مقررین ہوتے ہیں ان کے اندر تقوی، اخلاص نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی، ان کی نیتیں لوگوں کے نذرانے اور ہدیے پر ہوتی ہے، عوام کی اصلاح کی کوئی فکر انہیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 وجوہات مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ میری ان باتوں پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔